اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ پچھلی آیتوں میں مشرکین اور کفار کا ذکر تھا کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو تخویف دنیاویہ اور پھر تخویف اخرویہ سنائی۔ اب اس آیت سے اللہ متقی اور مومنین کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ اتارا ہے، وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جو بچتے ہیں، یعنی شرک سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے، ان سے کہا گیا ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے۔ قالوا خیرن، تو وہ جواب میں کہتے ہیں خیرن، جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ سراپا خیر و برکت ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ بشارت دنیاویہ بھی ہے اور بشارت اخرویہ بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، یعنی اللہ کی توحید کو مانا اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے دنیا کے گھر سے۔ ولنعم دار المتقین، اور کیا خوب ہے گھر پرہیزگار لوگوں کا، یعنی جو جگہ متقی لوگوں کو قیامت کے بعد عطا کی جائے گی، کیا خوب ہے وہ گھر۔ آگے اس گھر کی وضاحت کی، کیا کہا؟ جنات و عدن، باغ ہیں ہمیشگی کے، یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کو ملے گا وہاں جو وہ چاہیں گے۔ جنت میں ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں اللہ بدلہ دیتا ہے متقی
اور پرہیزگار لوگوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، ادخال الہی ہے جی۔ یہ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے۔ طیبین، اس حالت میں کہ وہ پاکیزہ ہیں، یعنی وہ مومن جن کی روحیں قبض ہو رہی ہیں۔ طیبات نفوسہم بالرجوع الی اللہ، یا یوں میں نہ کرو، اس حالت میں کہ وہ شرک کی نجاست سے پاکیزہ ہیں۔ یقولون، تو روحیں قبض کرتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہے تم پر، یعنی تم عذاب سے بچ گئے ہو اور اللہ کی ناراضگی سے تمہیں سلامتی ملی ہے۔ ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بدلہ تمہارے اعمال کا، اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے جی۔ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، یہ تخویف دنیاویہ ہے جی۔ اللہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اور اس ڈراوے کا تعلق دنیا سے ہے کہ اسی دنیا میں تمہیں پکڑ لوں۔ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، یہ مشرک اور کافر لوگ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی عذاب لے کر، او یاتی امر ربک، امر ربک یعنی عذاب و ربک، یا تیرے رب کا حکم عذاب والا آ جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تأتیہم الملائکہ کا معنی کیا فرشتے آ جائیں برائے قبض ارواح، یعنی تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، پھر مانو گے، یا اللہ کا عذاب آ جائے، اس کا انتظار کر رہے ہو۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، یعنی وہ اپنے وقت کے نبی سے کہتے تھے لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، کہاں ہے وہ عذاب، عذاب کیوں نہیں آتا؟ پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، انہیں برباد کر کے، تباہ کر کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تھے اپنے اوپر ظلم کرتے، پیغمبر کی نافرمانی کر کے، شرک کر کے انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا، جس کی ہم نے انہیں دنیا ہی میں سزا دی تھی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس ملی ان کو سزا ان کے برے عملوں کی۔ سیئات ما عملوا، ان کے کرتوت، شرک کیا، کفر کیا، وقت کے نبی کی نافرمانی کی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی؟ عذاب۔ وقت کے نبی کو کہتے تھے
تو جو کہتا تھا کہ نہ مانو گے تو عذاب آئے گا، کہاں ہے وہ عذاب؟ تو جس کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وقال الذین اشرکوا، شکوہ جی، اللہ مشرکین کے رویے پر شکوہ کر رہے ہیں، اور مشرکین کی ایک بات کو اللہ یہاں نقل کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں، پھر اللہ اس کا جواب دیں گے۔ قال الذین اشرکوا، کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، نحن ولا آباؤنا، ہم بھی اور نہ ہمارے باپ دادا بھی۔ تو یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں جسے تم شرک کہتے ہو، اگر اللہ اس پر راضی نہ ہوتا تو ہمیں دولت کیوں دیتا، اولاد کیوں دیتا، صحت کیوں دیتا، خوشحالیاں کیوں دیتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے اس فعل پر راضی ہے۔ یہ وہ مشرکین کہتے تھے جی، اگر اللہ چاہتا تو پھر ہم عبادت نہ کرتے، ہماری ٹانگیں توڑ دیتا، ہمیں نابینا کر دیتا، ہمیں تباہی کے گھاٹ اتار دیتا۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے حکم کے علاوہ من شیء، کسی چیز کو۔ یہ تحریمات العباد ہے جی۔ مشرکین کچھ چیزوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے تھے جی۔ سورۃ مائدہ میں آپ نے پڑھا، مثلا اس اونٹ پر بوجھ نہیں لادنا، یہ ہم نے فلاں بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کا دودھ نہیں پینا، یہ ہم نے فلاں بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کا گوشت نہیں کھانا، تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ کہتے یہ تھے کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ اس کا جواب کیا دیا جی؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، پہلا جواب، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی اسی طرح بکواس کیا کرتے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، میرے پیارے پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ نبیوں کا کام تو صرف پہنچانا ہے۔ فہل علی الرسل، نہیں ہے رسولوں کے ذمے، الا البلاغ المبین، مگر پہنچانا کھول کر، سو آپ نے پہنچا دیا، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، دوسرا جواب جی، اور یہ حقیقی جواب ہے، اصل جواب یہی ہے ان کی اس بات کا۔ تحقیق ہم نے بھیجے تھے، تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول، آپ سے پہلے مختلف قوموں میں امتوں میں نبی آتے رہے۔ کیا پیغام دے کے بھیجا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچو طاغوت سے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے شرک پر اللہ راضی ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے؟ پاگلو، ہم نے تو ہر نبی کے ذریعے لوگوں تک یہ دعوت پہنچائی تھی
کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت طغیان سے ہے جی، اس کو ہم اپنی اردو میں کہیں گے سرکشی۔ کچھ علماء نے کہا الطاغوت هو الشیطان وَكُلُّ مَن يَدْعُو إِلَى الضَّلَالَةِ، ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ شیطان بھی طاغوت ہے اور ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کرو اور گمراہی کی دعوت دینے والے لوگوں سے اور شیطان سے بچو۔ مفسرین نے لکھا الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا پاٹ کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا پاٹ کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اب معنی کیا ہوگا؟ ہر نبی کہتا تھا اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر جب نبی آیا قوم کو یہ پیغام دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی کوئی ان سے رشتہ داری تو ہے نہیں، تو یہ کون ہے؟ منیب لوگ جن کے دلوں میں انابت ہے، رجوع الی اللہ، طلب ہدایت کی طلب۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کچھ ان میں سے وہ تھے جن پر لازم ہو گئی گمراہی۔ یہ کون تھے؟ ضدی، ہٹ دھرم، انادی، حق کا راستہ دیکھنے کے باوجود انکار کرنے والے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، یہ تخویف ہوگی، تخویف دنیاویہ، چلو پھرو زمین میں۔ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ جاؤ قوم لوط کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، یہ تسلی ہے للرسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے جی۔ تحرص ہرس سے، ہرس ہمارے اردو میں معنی ہوتا ہے لالچ، تو یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے لالچ۔ تو معنی کرو میرے پیغمبر اگر آپ خواہش کریں، تحرص کا معنی اگر آپ خواہش کریں علی ہداہم، ان کی ہدایت کی، آپ کے دل میں آئے کہ یہ ہدایت پا جائیں، مان جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جس کو گمراہ کرتا ہے۔ کون؟ معاند، ضدی، جو ضد پر اڑ جائے، حق کا راستہ دیکھنے کے باوجود انکار کرے، اللہ اس ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور
ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ جو بنائے پھرتے ہیں نا کہ فلاں چھڑا کے لے جائیں گے اور فلاں سفارش کریں گے اور فلاں کی بات اللہ نہیں موڑتا، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، شکوہ جی۔ کس بات پہ اللہ شکوہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ صرف شرک نہیں کرتے، یہ قیامت کے بھی منکر ہیں، یہ اس بات پہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پکی قسمیں۔ کس بات پہ قسم کھاتے ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اٹھائے گا اللہ اس بندے کو جو مر جاتا ہے، اس پر وہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ جو مر گیا سو مر گیا، اس کے بعد اس نے نہیں اٹھنا، قیامت کوئی نہیں ہونی۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ اس کا اللہ نے جواب دیا جی، دو جواب دیے اللہ نے۔ بلا، پہلا جواب، کیوں نہیں اٹھائے گا؟ بلکہ وعدہ ہو چکا ہے اللہ پر حقاً، پکا، کہ ہم نے مردوں کو اٹھانا ہے، یہ تو ہم وعدہ کر چکے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، یہ بے ست کی علت ہے جی، علت بے ست۔ علت کا کیا معنی؟ کیوں قیامت آئے گی؟ قیامت آنی چاہیے، ایک دفعہ پھر لوگوں کو اٹھنا چاہیے مرنے کے بعد، اس کی علت بیان ہو رہی ہے، وجہ بیان ہو رہی ہے۔ کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ اللہ لوگوں پر یہ بات واضح کر دے، الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جن باتوں میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ اس دنیا میں جو جھگڑ رہے ہیں، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، وہ شرک کی طرف چلے گئے ہیں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ، نظریں، نیازیں، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ نے فیصلہ نہیں کرنا قیامت کے دن، اللہ نے اٹھانا ہے تاکہ کھول دے اللہ ان باتوں کو جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے۔ دنیا میں وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، سب جھوٹ پہ مبنی تھا۔ قیامت آنی چاہیے، اور اس کی علت یہ ہے، انما قولنا لشیء، یہ ان کے قول کا دوسرا جواب ہے۔ ان کا قول کیا تھا؟ مرنے والوں کو اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یہ ان کا قول ہے، اس کا یہ دوسرا جواب ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں تعجب اس لیے ہو گیا نا کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بکھر جائیں گی، ہندو آج جلا دیتے ہیں، راکھ بکھیر دیتے ہیں، تو پھر ان ہڈیوں کو کون جوڑے گا اور اس ذرے ذرے کو کون اکٹھا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا کہنا ہے کسی چیز کے لیے، اذا اردنا ہو، جب ہم اس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں، ان نقول لہ، تو ہم اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ ان ذرات کو جو مختلف جگہ پہ بکھر گئے ہیں مرنے والے کے، ان کو ہم اکٹھا کر لیں۔ والذین ہاجروا فی اللہ، بشارت للمہاجرین، یہ
صورت تو مکی ہے تو حبشے کی ہجرت مراد ہوگی. حبشے کی ہجرت بھی ہوئی تھی نا جی سن 5 نبوی میں، یعنی نبوت ملے 5 سال ہو گئے تھے، تو کچھ صحابہ نے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی، جس میں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ وہ بھی شامل تھے. ماقبل سے ربط کیا ہوگا؟ یہ جو معاندین ہیں توحید کے بھی انکاری ہیں اور قیامت کے بھی منکر ہیں. ان کی طرف سے جن مظلوموں پر ظلم ہوئے ان کا رہنا مکے میں دوبھر کر دیا ان لوگوں نے، اور وہ ہجرت کر گئے. ان کے لیے اللہ خوشخبری دے رہے ہیں. جن لوگوں نے ہجرت کی فی اللہ اے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ہجرت لوگ کئی نیتوں سے کرتے ہیں. مثلا کوئی آدمی یہاں سے گیا دوسرے شہر چلا گیا کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے. ایک بندے نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی ایک عورت کے لیے، اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت کی غرض سے ہجرت کی اسے وہی بدلہ ملے گا جس کی وہ نیت کر رہا ہے. اصل ہجرت جو ہے وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. کسی گاؤں میں کسی پنڈ میں آپ کا رہنا دوبھر ہو گیا ہے، تبلیغ کے دعوت کے سارے رستے محدود ہو گئے ہیں، سرمایہ دار چودھری وڈیرے آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، آپ کے قتل کی تدبیریں ہو رہی ہیں، تو اس پنڈ کو چھوڑنے کا حکم ہے. چھوڑ دو اسے، کسی اور جگہ آ جاؤ. اللہ ان کو بشارت دے رہے ہیں. جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیے گئے، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بھی اچھا، اسی دنیا میں ہم انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ضمیر غائب کفار کی جانب ہے جی. کاش وہ کافر یہ جانتے، یہ میں نے جی، کاش کافروں کو پتہ ہوتا کہ ہجرت کرنے کا کتنا ثواب ہے تو وہ بھی ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کرتے. بڑے بڑے لوگوں نے اپنے شہروں سے ہجرت کی. خود میرے والد صاحب نے ہجرت کی بندیال سے. تو ہمارے بندیال میں وڈیرا کیا کہیں گے، وہ جو وڈیرے ہیں، سرداری نظام. تو ہمارے بندیال میں بھی اب تو اتنا نہیں رہا، لیکن اس زمانے کی بات ہے، سن 1950 کی بات. تو والد صاحب نے وہاں کام شروع کیا. ہمارا آبائی پنڈ ہے وہ. تو ایک ملک صاحب نے گرمیوں کے روزے اس نے اپنا مکان بنانا تھا. تو مکان میں جو یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، موچی، مسلی، میراسی، یہ کمی لوگ، یہ تو ان کی رعایا ہے نا کہ کام کرو بھائی، آؤ کام کرو مفت میں. تو وہ تندور جلاتا تھا، روٹیاں پک رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے. تو جو غریب یہ کہتا نا کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے،
تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے اس کو دھوپے چ کام لاؤ، اس روزہ رکھا کیوں؟ تو اسے وہ دھوپ میں کام کرواتے۔ عید کا دن آیا تو عید میں سارا شہر اکٹھا ہوتا ہے، وہ چودھری بھی سردار بھی۔ والد صاحب نے اس کے خلاف تقریر کی۔ ہمارے پنڈوں میں یہ عادت ہے کہ عید کے بعد سارے لوگ مولوی صاحب کو ملتے اور خدمت بھی کرتے، وہ سالانہ خدمت ہوتی ہے عالم کی۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے سرگودا میں۔ مجھے ساری زندگی میں عید کے دن ایک بندے نے رقم دی ہے، یہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، آپ کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ ہزاروں روپے دیے ہوں گے، 5 روپے وہ میری خدمت کی تھی اس نے۔ یہ خلوص ہے نا، اس نے اپنا غریب آدمی تھا۔ تو وہ ملک جب آیا نا تو وہ آگے بڑھا، تو وہ بڑا سردار تھا، اس کا بڑا دبدبہ تھا، تنتنا تھا، لوگ ڈرتے تھے۔ والد صاحب نے کہا میں تیرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا، چل یہاں سے۔ یہ اس کے لیے بڑی توہین تھی، بڑی توہین تھی کہ ایک مولوی اور یہ جملے۔ تو اس نے والد صاحب کے قتل کا مشورہ کیا، اور ان کے نزدیک قتل کروانا کون سی مشکل بات ہے، کسی بندے کو کہنا ہے مار دو، اللہ خیر سے، نہ تھانے میں کسی نے پوچھنا ہے، نہ کسی ہمدرد بندے نے والد صاحب کو آ کے بتا دی۔ تو پھر میرے والد صاحب وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے، چھوڑ دیا بندیال۔ یہ سلا والی روڈ پہ ایک پنڈ ہے ڈیرا جاڑا، یہاں آ گئے ڈیرا جاڑا۔ ڈیرے جاڑے میں کوئی 4-5 سال گزارے اور اس پورے علاقے کو توحید سے منور کر دی۔ سیالویوں کی گدی اور اس کا اثر تھا اس علاقے میں بڑا۔ انہوں نے کام کیا پنڈوں میں ارد گرد۔ پھر اللہ انہیں سرگودا لے آیا، 18 بلاک کی مسجد، پھر یہ جگہ خریدی گئی، پھر وہ سامنے جگہ خریدی گئی۔ تو وہ جو اللہ کہتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ تم اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑو، اگر اس جگہ پہ کام کرنا مشکل ہو گیا ہو تو ہم دنیا ہی میں تمہیں بھلائی عطا کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے؟ چونکہ تو انسان ہے، بشر ہے، کھاتا پیتا شادی کرتا بال بچے، لہذا تو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی تو کسی نوری کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمیشہ سے مشرکین کا خیال رہا ہے۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد ہی بھیجے تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ تو یہ مرد اور عورت، نر اور مادہ، یہ فرشتوں میں تو نہیں ہے، نوریوں میں نہیں ہے، یہ کس میں؟ انسانوں میں۔ تو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ پہلے جو نبی آئے تھے وہ بھی تو سارے مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ اے مکے کے کافرو، تم تو جاہل ہو، ان پڑھ ہو، تمہارے پاس آسمانی کتاب کوئی نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھ لو۔ اہل ذکر کس کو کہا گیا؟ اہل کتاب، جن کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء۔ پوچھ لو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو، اگر تمہیں علم نہیں نا تو پھر اہل علم سے پوچھو۔ بالبینات والزبر،
اے ارسلناہم بالبینات والزبر، کیسے منع کریں گے؟ ہم نے بھیجا تھا ان نبیوں کو بالبینات، کھلی کھلی دلیلیں دے کر، معجزے، والزبر جمع زبور کی، کتابیں، صحیفے، معجزے دے کر، دلائل دے کر اور کتابیں دے کر ہم نے ان نبیوں کو بھیجا تھا۔ سارے نبی بشر تھے، آدمی تھے، انسان تھے۔ تمہیں اگر علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں، یہ 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ترکی، یہ سب حنفی ہیں جی۔ انڈونیشیا شافعی ہے، سعودی عرب، عرب کنٹری، حنبلی ہے، عمان وہ علاقہ مالکی ہیں، مالکی۔ 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کے وہ کیا ہیں؟ مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، یہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں بس قرآن اور رسول، تیسری کوئی چیز نہیں، ہمیں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے جو مسلمان مقلد ہیں الیاذ باللہ یہ سب مشرک ہیں۔ امام بخاری مقلد ہے، امام مسلم مقلد ہے، ترمذی مقلد ہے، ابن حجر مقلد ہے، ابن کثیر مقلد ہے، ابن تیمیہ مقلد ہے۔ یہ سارے مفسر اور یہ سارے محدث یہ سب تقلید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول، تیسری کوئی چیز نہیں۔ تو تقلید کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں علم نہیں، تم جانتے نہیں ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو پھر وہ بات اہل علم سے کیا کر لو؟ پوچھ لو۔ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں، علم نہیں، تو اہل علم سے پوچھو۔ یہی تقلید ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، عقائد میں کوئی تقلید نہیں۔ عقائد میں اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عقیدہ جو ہوتا ہے، مثلا توحید، قیامت، رسالت، اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کے وہ احکام جو بالکل واضح ہیں ان میں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے کسی کی غیبت نہ کرو، اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہر بندے کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ جس حدیث کے حکم واضح ہیں اس میں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلا میرے آقا نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے جی؟ کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کا کیا معنی ہے؟ ہر بندے کو سمجھ آ رہی۔ عقائد میں کوئی تقلید نہیں، قرآن حدیث کے واضح احکام میں کوئی تقلید نہیں۔ تقلید ان امور میں ہے جو واضح نہیں۔ کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا گئی، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے،
یا دو حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں، تو اب کسی عالم نے ہمیں بتانا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ قرآن بھی اپنی جگہ پہ صحیح رہے، حدیث بھی اپنی جگہ پہ صحیح رہے، یا دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو جائیں، صحیح ہو جائیں۔ تو جو عالم ہمیں وہ بات سمجھا دے اور ہم اس کی امانت دیانت پر اعتبار کر کے اس کی بات کو مان لیں، دلیل بھی نہ پوچھیں، اس کا نام تقلید ہے۔ دلیل بھی نہ پوچھیں۔ اچھا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھہرو جی ذرا نسخہ پیچھے لکھنا، پہلے من دسو یہ دوائی بنی کتوں ہے، مجھے اس کی حقیقت سمجھاؤ۔ ڈاکٹر کہے گا نکل اتھوں، میں جو لکھ رہا ہوں مجھ پر اعتماد کر۔ آپ وکیل کے پاس گئے مقدمہ لڑنے کے لیے، وکیل کو آپ نے کہا کیا پیش کرو گے بھائی، کون سی دلیل دو گے بھائی، کون سی کتاب؟ وکیل کہے گا نکل یہاں سے، میرے پاس آئے ہو، مجھ پر اعتماد کرو۔ تو جس عالم پر آپ نے اعتماد کرنا ہے اس سے کوئی دلیل نہیں مانگنی، اس نے اس کو حل کر دینا ہے۔ کیوں؟ فروعات میں ہے، اصول میں نہیں ہے۔ پھر ذہن میں رکھیں، اصول میں نہیں ہے، فروعات میں ہے۔ تو فروعی مسئلے میں جو عالم حل کر دے اور بندہ اس کو مان لے، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ اس میں کون سی شرک والی بات ہے؟ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، نہ میری یہ عادت ہے، نہ میں ان فروعی مسائل میں زیادہ تشدد کا قائل ہوں۔ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ سب قرآن حدیث پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے نبی پاک سے حدیثیں سنی ہیں۔ ایک خطیب کہتا ہے نا، عالم کہتا ہے نا کہ یہ ہے حدیث کا معنی، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، عالم کہہ رہا ہے، اور آپ اس عالم کی بات مان رہے ہیں۔ تو آپ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ میں اس ابو حنیفہ کی مان رہا ہوں جس نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، اور تو اس مولوی کی مان رہا ہے کہ اس مولوی جیسے کروڑوں بندے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ابو حنیفہ کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس فرق اتنا ہے۔ تیری قسمت ہے کہ تو آج کے مولوی کی مان رہا ہے، میری خوش قسمت یہ ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مان۔ انہوں نے جو ہمیں سمجھا دیا، ہم نے ان کی امانت پر، دیانت پر، تقوی پر۔ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں امام صاحب، تو دکان سے جانے لگے تو سیلز مین کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی گاہک آئے تو یہ تھان جو ہے نا، اس میں یہ عیب ہے، یہ بتانا ہے، اس کی قیمت بھی پوری نہیں ہے۔ واپس آئے، پوچھا کوئی گاہک وغیرہ، انہوں نے کہا جی قافلہ آیا تھا، بڑا سامان خرید کے لے گیا، اور وہ تھان، اس نے کہا جی وہ بھی بک گیا، تو نے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا ہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، باقی تھانوں میں وہ بھی بک گیا۔ تو اس زمانے میں گھوڑے کرائے پر ملتے تھے، جیسے آج سے کچھ مدت پہلے سائیکل کرائے پہ ملا کرتے تھے، اس زمانے میں گھوڑے کرائے پہ ملتے۔ تو گھوڑا کرائے پہ لیا، جس طرف کا وہ قافلہ تھا اس کا پیچھا کیا، ان کو روکا کہ تمہارے پاس ایک تھان ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو خرید کے لائے ہیں، چوری تو نہیں کی ہے؟ فرمایا چوری نہیں کی ہے، اس میں عیب ہے، اس کی جو قیمت تم سے لی گئی ہے وہ قیمت اس کی نہیں ہے، میں تمہیں قیمت لوٹانے آیا ہوں۔ تو جو امام ابو حنیفہ کپڑے کے تھان میں خیانت نہیں کرتا، اس نے نبی پاک کے ارشادات کے پہنچانے میں خیانت کی ہوگی، امت میں خیانت کر دی انہوں نے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو اور سنو۔ حدیث میں آیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بخاری میں، کرو حال اس کو۔ قرآن کہتا ہے فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ چپ کرو۔
اب امام مغرب میں پڑھ رہا ہے فاتحہ، تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ چپ کرو، حدیث کہتی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کرو حل اسے۔ پھر مسلم کی ایک حدیث کہتی ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ چلو جی، ٹکرا گئی حدیثیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام پڑھے تو تم چپ کرو، کرو حل۔ مقتدی چپ کریں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کی کیسے ہو گئی؟ یہ حدیثیں ٹکرا گئی، حدیث قرآن سے ٹکرا گئی۔ امام اعظم نے اس کو حل کیا، یہ ہے تقلید۔ امام صاحب نے فرمایا میں حل کر دیتا ہوں، ساری حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائیں گی۔ امام صاحب کہتے ہیں نمازی کی 3 حیثیتیں ہیں، یا وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے جیسے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، یا وہ امام بن گیا ہے جیسے امام صاحب آتے ہیں مصلی پر، یا وہ مقتدی بن گیا۔ یہ نمازی کی 3 حیثیتیں ہیں، الگ نماز پڑھنا، امام بننا، یا اس کا کیا بن جانا؟ مقتدی بن جانا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام بن گیا ہو تو اس حدیث پہ عمل کرو، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ الگ نماز پڑھ رہا ہو تو فاتحہ پڑھے، امام بن گیا ہے تو فاتحہ پڑھے، اور جب مقتدی بن گیا ہو تو پھر اس حدیث پہ عمل کرو، امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ چلو جی، امام صاحب نے ساری حدیثوں پہ عمل کر دیا، اس کے باوجود ہم اہل حدیث نہیں، ہمارا حدیث سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تم ایک حدیث پہ عمل کرتے ہو، دوسری چھوڑ دیتے ہو، تو تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہو۔ عجیب بات نہیں ہے یہ؟ تو آپ کو تقلید کی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، کچھ مسائل نئے نئے، یہ جو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول، بس تیسری کوئی چیز نہیں۔ بھئی نئے جو مسائل پیدا ہوں گے اس کو کیسے حل کریں گے؟ کیسے حل کریں گے اسے نئے مسائل؟ مثلا ٹیلی فون آج کی ایجاد ہے، ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دولہا بیٹھا ہے لندن، دلہن سرگودا، یہاں سے وہ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اہل حدیث حضرات فتویٰ دیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تب بھی حدیث سے ثبوت دیں، نہیں ہوتا تب بھی حدیث سے ثبوت دیں۔ کہتے جو اللہ اور اللہ کا رسول، تیسری کوئی چیز نہیں۔ نکاح ہوتا ہے ثبوت دو، نہیں ہوتا ثبوت دو۔ دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ٹیلی فون نبی پاک کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو کیسے آپ دے سکتے ہیں؟ تو جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں علماء نے اجتہاد نہیں کرنا، قیاس نہیں کرنا۔ قیاس کے سوا یہ جو ہم بھینس کا دودھ پیتے ہیں یا اس کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بھینس اس وقت بھی عرب کا جانور نہیں ہے، یہ ایشیا کا جانور ہے۔ عرب میں آج بھی بھینس نہیں ہے، کسی حدیث میں بھینس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ کس دلیل سے دودھ پیتے ہو بھائی؟ نبی پاک کے زمانے میں تو اس کا وجود کوئی نہیں، کس دلیل سے اس کا گوشت کھاتے ہو؟ ہمارے لیے تو بھائی آسانی ہے، ہم مقلد ہیں، ہم نے تقلید کی ہے، ہم قیاس مانتے ہیں۔ قیاس، ہم نے بھینس کو قیاس کیا گائے پر، جو گائے کی عادتیں وہی اسا تو حلال کر لیا۔ تسا کس دلیل نال حلال کیتا بھائی؟ تم تو اللہ رسول کو مانتے ہو، تیسری چیز تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کئی اتنی چیزیں ہیں۔ تو تقلید جو ہے نا، ایک اس بندے کے لیے جو قرآن و حدیث پر عبور نہیں رکھتا، اس کے لیے تقلید بہت اعلیٰ چیز ہے۔ ڈاکٹر سے آپ نے کبھی نسخے کی تفصیلات پوچھی ہیں؟ وکیل سے کبھی آپ نے مقدمے کے نکات پوچھے ہیں کہ تو کیڑی دلیل دینی ہے بھائی؟
کبھی پوچھا اس سے آپ نے؟ ڈاکٹر سے آپ بحث کرنے لگ جائیں، آپریشن کرے گا کتنے انچ کا چیر دے گا، وہ کہے گا 5 انچ، کہے گا نہیں تو ترائدہ دے، تو وہ نکال دے گا دھکے دے کے باہر، وہ کہے گا ڈاکٹر میں آگے تو ہے۔ تو ایک اچھا عالم مجتہد ابو حنیفہ رحمت اللہ، انہوں نے جو حل کیا اور حل کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، تو اس تقلید میں تو ایک عام مسلمان کے لیے بڑی سہولت ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بتا دیا راستہ قرآن و سنت کے مطابق، اس کے مطابق چلتے چلے جائیں۔ وَنَزَّلْنَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْر، ترغیب الی القرآن، بعد جواب شبے کا جواب دیا تو اللہ ترغیب الی القرآن دے رہے ہیں، اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر۔ قرآن کو کئی جگہ پہ ذکر کہا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہاں بھی قرآن کو ذکر کہا گیا جی۔ معلوم ہوتا ہے قرآن بہت بڑا ذکر ہے جی۔ ہم نے اتارا آپ کی طرف قرآن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو کچھ ان کے فائدے کے لیے اتارا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ قرآن میں تفکر کریں، سوچیں، دھیان دیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، تخویف دنیاویہ ہے جی، ازالہ شبہ اور ترغیب الی القرآن کے بعد تخویف دنیاویہ۔ انہیں تو تفکر کرنا چاہیے تھا، غور کرنا چاہیے تھا، بجائے تفکر تدبر کرنے کے پیغمبر کے خلاف مکر و فریب میں لگے ہوئے ہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں برائی کی، یا تدبیریں کرتے ہیں بری، اس نبی کو قتل کر دو، وطن سے نکال دو، قید کر دو، کیا یہ بے خوف ہو گئے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے قارون کی طرح، او یاتیہم العذاب، یا آئے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے سفر میں آتے جاتے، تقلب کسی سفر میں، تجارت میں آتے جاتے اللہ وہی پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، بس یہ اللہ کو تھکانے والے تو نہیں ہیں، او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو پکڑ لے اندیشے کی حالت میں، جیسے اللہ نے آج ہمیں پکڑا ہوا ہے، علی تخوف، یا انہیں پکڑ لے، ایک معنی میں نے کیا اندیشے کی حالت میں، ایک اور معنی کروں گا، یا اللہ انہیں پکڑ لے ڈرانے کے بعد رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، ڈرانے کے بعد اللہ انہیں پکڑ لے۔ یہ جو آج خوف ہے، ہراس ہے، پروپیگنڈا ہے، میڈیا کے زور سے ہے، جو لوگ اس بات کے بھی یعنی قائل ہیں کہ کرونا کوئی نہیں، یہ یوں ہی ایک افواہیں اڑائی گئی ہیں، ڈرائے، وہ بھی اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، یعنی اس کے باوجود کہ وہ کہتے یہ ہیں، لیکن انہیں بھی ایک ڈر سا لگا ہوا ہے کہ شاید ہو جو وہ پروپیگنڈا جس طرح ہو رہا ہے۔
پھر وہ جو وائرس ہے یہ بڑا سیانہ وائرس ہے، یہ بازار میں نہیں جاتا، یہ دفتروں کے سامنے نہیں جاتا، امام بارگاہوں میں تو جاتا ہی نہیں، یہ مسجدوں میں آتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے۔ پہلے کہا گیا مدرسے بند کر دو، حفظ کی کلاسیں بند کر دو، کتنا نقصان ہو رہا ہے ان بچوں کا جو حفظ کر رہے تھے، خطرہ ہے کہ ان کو سارا پچھلا بھلا نہ جائے۔ لیکن یہ 21 رمضان کو یوم علی کے موقع پر امام بارگاہوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اکٹھے ہیں، اور انتظامیہ ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ ملتان میں جو جلوس نکلا 1177 پولیس کے آدمی، 1177 پولیس کے آدمی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں جی، 1100، اور یہاں چکر لگائے جا رہے ہیں اعتکاف نہیں ہو سکتا، زیرو کی رپورٹ دو، زیرو کی رپورٹ چاہیے، زیرو کی۔ 18 بلاک سے بندے اٹھا دیے، 31 بلاک سے اٹھا دیے، 31 بلاک سے اٹھا دیے، اس کے ساتھ ایک مسجد تھی وہاں سے اٹھا دیے، 21 بلاک سے اٹھا دیے۔ یہ تو اس دن مولانا ضیاء الحق صاحب نے اس ایس ایچ او سے بات کی جب وہ رات 12 بجے آیا، یہ اعتکافی تو اندر سوئے ہوئے تھے اس وقت، تو مولانا نے بات کی تو اس کے بعد وہ گیا یہاں سے۔ مولانا نے کہا بھی آرڈر لاؤ، پنجاب کا آرڈر لاؤ، ایک شہر کا آرڈر نہیں چلے گا کہ یہ ایک شہر میں اعتکاف نہیں ہوتا، پورے ملک میں ہوتا ہے، صوبے میں ہوتا ہے۔ پنجاب کا آرڈر لاؤ، وزیر اعلیٰ کا آرڈر ہو کہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، پھر ساری مسجدوں کے بندے اٹھا دو تو ہم بھی اٹھا دیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں بھائی باقیوں کے لوگ بیٹھے رہے اور آپ اٹھائیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ کرونا کا جو مریض ہے انہیں انسولیشن وہ اس میں لے جاؤ، اس سے بڑی انسولیشن کیا ہے بھائی؟ 10 بندے ایک مسجد میں آ گئے تو یہ انسولیشن تو ہو گئی، یہ تو الٹا آپ کے فائدے میں کہ بندے اندر محفوظ ہو گئے، نہ بازار میں جا رہے ہیں نہ کہیں پھر رہے ہیں۔ پھر اتنی بڑی ہماری مسجد ہے 60x60، اس میں اگر 10 بندے بیٹھیں 15 فٹ کے فاصلے پہ بھی بیٹھے نا تب بھی یہ 10 پورے ہو جائیں، لیکن کہتے ہیں ایک بھی نہ بیٹھے۔ کیوں بھائی؟ ایک بندہ اگر یہاں بیٹھ جائے تو وائرس پھیل جائے گا، جو اندر کی حرام زدگی ہے وہ باہر لاؤ۔ کہ شاعر اللہ کے شاعر ہیں، اعتکاف بھی تو شاعر اللہ میں ہے نا، یہ جو اعتکاف بیٹھنا ہے یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کے شاعر کی توہین کرنا، ہتک کرنا۔ سورۃ مائدہ پڑھو، اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ میں نے کل جمعے میں کہا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں عذاب سے بچائے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ جو حرکت تم نے کی ہے تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تمہارے گھروں پر، تمہارے بچوں پر، تم پر۔ اللہ تمہیں محفوظ فرمائے۔ میں اب پھر کہتا ہوں اللہ تمہیں بچائے، تم ہمارے بھائی ہو، لیکن کچھ احکام لیتے ہوئے کچھ بولا کرو، بات کیا کرو۔ ادھر شیعوں کا جلوس نکل رہا عین اس ٹائم، ادھر ہزاروں بندے ہیں، اور ادھر کہا جا رہا ہے مسجدوں سے بندے نکالیں جی، ایک بندہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ملک کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی بات۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع کو کیوں اجازت دی آپ نے، ان کا اپنا ایک کام ہے، اپنے افعال ہیں، اعمال ہیں، وہ کریں۔
میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے قانون اور مسجدوں کے لیے قانون اور، یہ کیوں؟ انہیں اگر اجازت ہے اور وہ ان کی ایک رسم ہے، اور اللہ کے بندو اعتکاف تو عبادت ہے، جمعہ عبادت ہے، فرض نماز عبادت ہے، ان کو آپ نے کھلی بازاروں میں چھٹی دے رکھی ہے، اور ادھر آپ مسجد کے اندر ایک بندے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو یہ آپ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اور اس وقت ملک میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے پورے ملک میں، لیکن حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ایک جیسا قانون بنائیں۔ عمران خان صاحب کا تو نعرہ تھا 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان، لیکن آپ نے تو سندھ میں 2 پاکستان بنا دی۔ ایک طرف آپ جمعے کے دن 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک کرفیو نافذ کر دیتے ہیں، اور 21 رمضان کو جمعہ تھا، یہاں کرفیو کہاں مر گیا ہے؟ اس دن بھی کرفیو لگانا تھا نا، آپ نے ان کو چھٹی دے دی اور جمعے کے لیے آپ کرفیو لگا رہے ہیں۔ تو یہ ملک کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک ہونا چاہیے، کچھ ہمیں بھی جرأت کرنی چاہیے کہ ایسے کیا ہوا جی، مسجد سے باہر نکال دو جی بندے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ گئے اعتکاف کر رہے ہیں، کیوں بھائی بازاروں میں جا کے؟ اچھا جی، یہ جو سرکاری دفاتر ہیں، ایک دفتر ہوتا ہے 12 فٹ کا 14 فٹ کا، اس میں کتنے اہلکار کام کرتے ہیں جی؟ 5 6 بندے نہیں بیٹھے ہوتے؟ ایک دفتر میں آپ 5 بندے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اور 60 ضرب 60 کی مسجد میں 10 بندے نہیں بیٹھ سکتے جی، اللہ نہیں کر سکتے، جبکہ یہ صاف ستھری جگہ ہے، یہاں ان کو دھویا جا رہا ہے اور سارے انتظامات ہو رہے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے جی؟ تو ہمیں بھی کچھ تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسے جس طرح وہ کہتے چلے جائیں ہم کرتے چلے جائیں، کیوں؟ یا تمہیں یا ان کو پکڑ لے الا تخوفن، اندیشے کی حالت میں، یہ بھی عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ فإن ربکم لرؤوف، بے شک تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ شاید تم راہ راست پہ آ جاؤ، شاید تم میری بات کو مان لو۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، دلیل عقلی چوتھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی ما خلق اللہ من شیء، طرف ان چیزوں کے جو اللہ نے بنائی ہیں؟ انہوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے بنائی ہیں؟ کیا؟ ظلالہ، ان کے سائے، یتفیع، ڈھلتے ہیں، یتفیع۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا می گردد، آپ معنی کر لو بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں ان چیزوں کے سائے، ان الیمین، دائیں، والشمائل، اور بائیں، سجدن للہ، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ ما جو ہے نا، ما کا لفظ، اولم یروا الی ما، یہ ما صورتاً مفرد ہے، اس کی رعایت سے یمین لایا گیا، اور مانن جمع ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے شمائل لایا گیا، جمع۔ سجدن کا ایک معنی مطیع کا بھی ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مطیع ہیں۔ سایہ ہمیشہ سورج کی مخالف سمت جاتا ہے، سایہ
ہمیشہ سورج کی مخالف سمت جاتا ہے۔ اشارہ ہے کہ سائے کی فطرت ابراہیمی ہے، یہ سورج کی طرف نہیں جھکتا، مخالف سمت میں جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، من دابہ من بیانیہ، یعنی کوئی جاندار، زمین و آسمان کا کوئی جاندار اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، مطیع ہے، مطیع۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم، ڈرتے رہتے ہیں فرشتے اپنے رب سے، من فوقہم، جو رب ان پر غالب ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور فرشتے کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ سجدے کی آیت ہے جی، جن حضرات نے اس آیت کو سنا ہے وہ سجدہ تلاوت کریں گے۔ بعض تو نہیں، سارے مبتدعین ان کا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اور سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بشر ہوتے، انسان بشر، تو پھر آپ کا بھی سایہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ مبتدعین بیان کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، بلکہ کئی لوگ تو جو کہانیاں بنانے والے ہیں، خوف خدا ان کو نہیں ہے، وہ انہوں نے تو یہ کہا بھی روضہ رسول کا بھی سایہ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر وہاں لوگوں نے فوٹو لے کر روضہ رسول کے سائے کے فیس بک پہ چڑھائے کہ یہ دیکھو، تو وہ کہتے ہیں نبی پاک کا سایہ نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ آپ نور تھے، بشر نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں کہ بشریت کے جتنے لوازمات ہیں وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ مثلا پیدا ہونا، ماں کا دودھ پینا، بکریاں چرانا، تجارت کے لیے سفر کرنا، بھوک کا لگنا، پیاس کا ستانا، تھکاوٹ کا ہونا، سو جانا، شادی کرنا، بچوں کا ہونا، داماد کا ہونا، سسر کا ہونا، بیمار ہونا، بچھو کا ڈنگ مار لینا، اس میں سے خون کا نکلنا، گھوڑے سے گر جانا، گھٹنے پہ تکلیف ہو جانا، یہ سارے بشری لوازمات آپ میں موجود تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا، تو سائے کا نہ ہونا یہ بڑی عجیب بات نہیں، یعنی محیر العقول بات ہے، عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے، بھئی اس بندے کا سایہ کوئی۔ اگر آپ کا سایہ نہ ہوتا تو یہ تو بڑی حیرت والی بات تھی، تعجب والی بات تھی۔ اس سے تو ہزاروں صحابہ نے نقل کرنا تھا، بڑے بڑے صحابہ اس کو نقل کرتے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ ذخیرہ حدیث میں آپ کے پاس ایک حدیث بھی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ نسائی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ موطا امام مالک میں، نہ مسند احمد میں۔ اتنی عجیب بات کہ سایہ کوئی نہیں، لیکن اس کی ایک حدیث آپ کے پاس کوئی نہیں۔ اسے تو ہزاروں صحابیوں نے نقل کرنا تھا۔ جیسے اذان میں نبی پاک کا نام سن کے انگوٹھے چومنا،
یہ 5 وقت مسجد نبوی میں اگر عمل ہوتا، آپ فرماتے صحابہ، تو کتنے صحابہ اس کو نقل کرتے؟ کوئی صحابی نقل نہیں کر، کوئی روایت نہیں ہے آپ کے پاس انگوٹھے چومنے کی، لے دے کے فقہ کی ایک کتاب کا آپ حوالہ دے دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے چومے، فقہ کی کتاب، حضرت ابوبکر کی بات فقہ کی کتاب نے لینی تھی، لاؤ کوئی حدیث کی کتاب۔ ایک حدیث ہے آپ کے پاس، وہ بھی خصائص کبریٰ میں، ایک حدیث خصائص کبریٰ میں، جس کے بلبوتے پہ آپ نے عقیدہ بنا لیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن قیس، عبد الرحمن ابن قیس، میزان الاعتدال اسماء رجال کی کتاب ہے، تہذیب التہذیب اسماء رجال کی کتاب ہے، اٹھاؤ، سب علماء نے لکھا ہے فہو کذاب، جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ اس روایت کے بلبوتے پر آپ نے عقیدہ بنا لیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ دیکھیں، ہجرت کر کے جب آپ مدینے پہنچے قباء، تو مدینے کے لوگ آپ کو ملنے آئے، انہوں نے نبی پاک کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ حضرت ابوبکر کو نبی سمجھنے لگے، یعنی ان کی حرکات سے، سکنات سے، عادات سے یوں پتہ لگتا تھا بھئی یہ حضرت ابوبکر کو سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر بھی سمجھ گئے بھئی انہوں نے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر نے یوں کیا کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں دھوپ لگ رہی تھی، تو حضرت ابوبکر ایک کپڑا لے کر آپ کے اوپر یوں خادموں کی طرح کھڑے ہو گئے، کپڑا تان دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں تو خادم ہوں، مخدوم تو یہ ہے۔ تو اگر آپ کو دھوپ نہیں لگتی تھی تو حضرت ابوبکر نے وہ کپڑا کیوں تانا تھا، وہ کپڑا اوپر کیوں کیا؟ لیکن یہ روایت بھی اگر آپ کو پسند نہ آئے تو میں ایک بڑی زبردست حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ تمہارے پاس تو سایہ نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، ہمارے پاس سایہ ہونے کی دلیل سنو۔ مسند احمد ہے جی، صفحہ 338 ہے، جلد 6 ہے جی، مسند احمد صفحہ 338 جلد 6۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ہیں جی، سیدہ زینب، اور آپ کی ایک اہلیہ ہیں سیدہ صفیہ۔ سیدہ صفیہ یہودیوں میں سے آئی ہیں، یعنی ادھر سے آئی ہیں۔ حضرت زینب نے کسی موقع پر حضرت صفیہ کے متعلق کوئی ناروا جملہ کہہ دیا، جملہ میرے ذہن میں ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا کہ وہ تو ایسی ہے، آپ کو یہ جملہ پسند نہ آیا، آپ حضرت زینب سے ناراض ہو گئے، آپ حضرت زینب کے گھر نہیں جاتے تھے۔ حضرت زینب بڑی پریشان کہ آقا نہیں آتے، تو حضرت زینب اس کو بیان کر رہی ہیں کہ پھر ایک دن دوپہر کے وقت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے ایک سایہ دیکھا، میں نے ایک سایہ دیکھا، تو اچانک نبی پاک تشریف لے آئے۔ چلو جی، ام المومنین کی روایت ہے کہ آپ آئے تو آپ کے آنے سے پہلے میں نے کیا دیکھا؟ سایہ دیکھا۔ تو یہ سایہ ہونے کی تو روایت میں نے پیش کر دی ہے، نہ ہونے کی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جی؟ وقال اللہ لا تتخذوا، اعادہ دعویٰ جی، تیسری مرتبہ جی، دعوی توحید کا ذکر تیسری مرتبہ، اور ثمرہ دلائل توحید، ثمرہ بھی ہے جی۔ اور اللہ نے کہا لا تتخذوا الہین
مت بناؤ دو معبود، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ معبود ہے ایک، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ غائبانہ ڈرنا ہے جی، غائبانہ خوف ہے، غائبانہ، ورنہ تو بندہ سانپ سے بھی ڈر جاتا ہے، شیر سے بھی ڈر جاتا ہے، ڈاکو سے بھی ڈر جاتا ہے، تو یہ اللہ سے جو ڈرنا ہے یہ غائبانہ ڈرنا ہے کہ میں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، متعلق ہے بدلیل رابع، وہ جو چوتھی دلیل ہم نے پڑھی ہے جی عقلی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جی، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کے لیے ہے عبادت واسبًا خالصاً۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا جی، واسبًا عبادت، الدین عبادت، الدین الحکم، واسبًا دائماً، اسی کے لیے ہے حکم ہمیشہ، کسی چیز کا حکم کرنا، صحت کا، بیماری کا، بارش کا، خوشحالی کا، یہ اسی کے لیے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے سوا تم اوروں سے ڈرتے ہو؟ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، تو یہاں بھی غائبانہ ڈر مراد ہے جی۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، زجر ہے جی، اور متعلق ہے تتقون کے۔ اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے فمن اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن ہے جی، قرآن کون سی آیت ہے جی؟ 53، سورت نحل کی آیت نمبر 53، ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، اولاد ہے، دولت ہے، مکان ہے، صحت ہے، تجارت ہے، دکان ہے، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے فمن اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ کتنے قرآن سے دور ہیں وہ لوگ جو یہ جملے بولتے رہتے ہیں، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا ہے، پیر سیال نے دے رکھا ہے، اور پیر سیال کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ کس نے دے رکھا ہے؟ وہ تم نے دے رکھا ہے۔ پیروں کو کون دیتے ہیں؟ مرید، انہوں نے تسی دیتا اور وہ تمہیں دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو قرآن کے قریب آؤ، جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے فمن اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، الضر سختی، بیماری، فإلیہ تجارون، اسی کی طرف تم چلاتے ہو۔ شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا چلانا، تستغیثون، استغاثہ کرتے ہو، پکارتے ہو۔ تکلیف اور سختی آ جائے نا، پھر تمہیں اپنے سارے مشکل کشا بھول جاتے ہیں، پھر اللہ اللہ ہوتا ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے، اذا فریق منکم، اس وقت ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک بتانے لگتے ہیں۔ جب اللہ تکلیف ہٹا دیتا ہے، نعمتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ کے شریک بنانے لگ جاتے ہو، اور جب دکھ اور مصیبت آتی ہے تو پھر خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو۔ لیکفروا، لام للعاقبت، یعنی ان کے اس رویے کا انجام اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس کا انجام کیا ہے؟ تاکہ ناشکری کریں، بما آتیناہم،
ان انعامات کی جو ہم نے ان کو دی ہیں، ناشکری کریں ہماری نعمتوں کی۔ فتمتعوا، کھا پی لو، فتمتعوا، نفع اٹھا لو، کھا پی لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، میرے پاس آنا ہے نا، پھر میں تم سے پوچھ لوں گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، یہ ضمناً شرک فعلی کا ذکر ہے جی، بطور شکوہ۔ نیازات العباد، غیر اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، اور ٹھہراتے ہیں ان کے لیے لا یعلمون، جن کو یہ جانتے نہیں، یعلمون اے حقیقتہم، حقیقتہم ان کی حقیقت کو یہ نہیں جانتے۔ وہ کون ہیں؟ ان کے معبود، ان کے مشکل کشا، حاجت روا، ان کی حقیقت کا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ان کے لیے ٹھہراتے ہیں کیا؟ نصیباً، ایک حصہ، مما رزقناہم، ہماری دی ہوئی روزی میں سے، روزی ہماری، حصے ان کے، ہماری دی ہوئی روزی میں۔ کیسی اللہ نے طنز کیا جی، ہماری دی ہوئی روزی، روزی ہماری اور حصے ان کے ٹھہراتے ہیں جن کی حقیقت کو یہ جانتے بھی نہیں۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ میرے حدیث کے استاد تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ انہوں نے کیا معنی کیا؟ انہوں نے یعلمون معبودان باطلہ کی طرف لگایا، ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جو انہیں نہیں جانتے، یعنی جن کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں نا، انہیں ان کا پتہ بھی کوئی نہیں کہ کس نے نظر دی، کس نے نیاز دی۔ یہ معنی کیا جی انہوں نے۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے التبیان، عربی میں بہت خوبصورت تفسیر ہے جی، وہ آپ کو ملے آپ ضرور لیں جی، وہ تفسیر بڑی آسان عربی اور بڑی خوبصورت تفسیر التبیان۔ اور ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جو ان کو جانتے بھی نہیں، ایک حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پہ کیا لکھا جی؟ یہ ان کو فرمایا، یہ دلی کی اردو ہے، دلی کی پرانی، یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت، جانوروں میں، تجارت میں غیر اللہ کی نیاز ٹھہراتے ہیں، یہ ان کو فرمایا جو جانوروں میں، اناج میں، تجارت میں غیر اللہ کی نیازیں دیتے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، تم سے پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون، جو تم جھوٹ باندھ رہے ہو، افتراء کر رہے ہو نا، اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہونی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ، یہ بھی شکوہ ہے اور متعلق ہے یجعلون لما لا یعلمون کے، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ یہ مشرکین مکہ کے دو قبیلے تھے جی، بنو خزاع اور بنو کنانہ۔ یہ دونوں قبیلے جو تھے نا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حقیقی معنوں میں بیٹیاں نہیں کہتے تھے، اتنے پاگل نہیں تھے۔ یجعلون کا لفظ بتا رہا ہے ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں، بناتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں، اللہ نے انہیں بیٹیاں بنایا ہوا ہے۔ بئی معنی کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، بیٹی جو مطالبہ کرے باپ پورا کرتا ہے، اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتے۔
اس معنی میں بیٹیاں کہتے تھے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ سبحانہ، یہ ان کے قول کا جواب ہو گیا جی. وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، حالانکہ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے. آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی جی. اللہ بھی بعض اوقات بڑی عجیب بات قرآن میں کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں، یعنی بیٹے. میرے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں. اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں. آگے کیا کہا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی، ظل وجہ، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، مسودن، کالا، وہو کظیم، اور وہ رنج سے بھر جاتا ہے. اسے جب بتایا جاتا ہے کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، رنج سے بھر جاتا ہے. یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، من سوء ما بشر بے، اس منحوس خبر پر جو اس کو دی گئی. لوگوں کا سامنا نہیں کرتا. ایمسکہ، سوچتا ہے کیا اس بیٹی کو چھوڑ دوں. یمسکو، ہو ضمیر راجع بسوء ما، من سوء ما، اس کے لیے ضمیر مذکر کی استعمال کر دیجیے. سوچتا پھرتا ہے کیا چھوڑ دوں اس بیٹی کو، الہون، ذلت برداشت کر کے زندہ رہنے دوں، ام یدسو فی التراب، یا اس کو دبا دوں مٹی میں، زندہ درگور کر دوں. الا ساء ما یحکمون، سنو برے فیصلے کرتے ہیں، جو فیصلہ تم کرتے ہو برا فیصلہ کرتے ہو. یہ مشرکین مکہ کی عادت اللہ نے ذکر کی جی. آیت نمبر جی 59، سورۃ نحل کی آیت نمبر 59. یہ مشرکین مکہ کی عادت ذکر کی گئی کہ بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، چہرہ سیاہ ہو جاتا، رنگ اڑ جاتا، اور جناب لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. امت محمدیہ کے لوگ اگر آج اسی خصلت پہ آ جائیں تو انہیں پھر اپنی قسمت پہ ماتم کرنا چاہیے. آج ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس میں دیندار کیا، بے دین کیا، نمازی کیا، بے نمازی کیا، سب شامل. ورنہ تجربہ کبھی کر کے دیکھنا کہ آپ کا کوئی ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، قریبی، اس کی ایک بیٹی، دوسری، تیسری، چوتھی پانچویں بیٹی ہو تو جا کے ذرا اس کے گھر کہنا مبارک ہوئے جی، کہنا ذرا. وہاں ہماری عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں اللہ دی مرضی بھائی، تعزیت ہوتی ہے، تعزیت. تو یہ عادت کس کی ذکر کی گئی؟ مشرکین مکہ کی. کئی ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے پہلا بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ہم نے پڑھا فیس بک میں، اخباروں میں، ایک عورت نے بچی جنی، ماں اس کے ساتھ تھی، اور بچے جننے کے تھوڑی دیر بعد وہ بھاگی ہسپتال سے. نرسوں وغیرہ نے اسے پکڑا، کیا بات؟ اس نے کہا مجھے قتل کر دے گا. کہا کون قتل کر دے گا؟ میرا خاوند. اس نے کہا اگر بیٹی ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں. یہ بھی مسلمان ہے نا، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. بھئی یہ بیٹی یا بیٹے کا پیدا کرنا اس بیوی کے بس میں ہے. میڈیکل یہ کہتی ہے کہ بیٹے کے نہ ہونے میں میڈیکل کے لحاظ سے قصور عورت کا نہیں مرد کا ہے. کمزوری تیری ہے، ڈالتا اس پر ہے، اس کو قتل کر دینا ہے میں نے. دیکھیں آپ نے سورۃ جاسیہ میں پڑھا جی،
यहाबु लिमन यशाउ इनासा शूरा, हामीम अशूरा, यहाबु लिमन यशाउ इनासा व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। बेटों का जिक्र बाद में किया, बेटियों का जिक्र पहले किया। क्यों? अल्लाह की मंशा लग रही है कि मेरे बंदे के घर पहली बेटी होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली औलाद क्या थी? बेटी ज़ैनब। तो ये क्या हुआ, वे बेटी हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उसकी पैदाइश पे वो खुशी नहीं की जाती जो बेटे की पैदाइश पे की जाती है। क्यों? ये मुशरिकीन मक्का का रवैया कुरान ने जिक्र किया है। मोमिन की ये शान नहीं है। मोमिन की तो ये शान है इस उम्मत की कि मेरे जिस उम्मती के घर में 3, 2, 1 बेटियां हुई, उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया, अच्छी जगह रिश्ता देखकर उनकी शादी कर दी, बेटों की तरह अपनी बीवी बेटी को चाह, बेटों की तरह। वो बंदा क़यामत के दिन मेरे साथ खड़ा हो। यहाँ तो बड़ी बशारतें। ये बेटों की तरह क्यों कहा? हमारे यहाँ बेटियों को पीछे रखा जाता है, बेटों को आगे रखा जाए। शहरों में तो शायद इतना रिवाज ना हो, देहातों में आप जाएं, खाना पीना अच्छा बेटे के लिए, बेटियों के लिए नहीं। दूध दही बेटों के लिए, बेटियों के लिए नहीं। इसीलिए गालबन फरमाया भाई उसने बेटियों और बेटों में कोई फ़र्क नहीं किया, दोनों का एक जैसा लिहाज किया। लिल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरा, उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं रखते आखरत पर, मसलुस्सौ, उनका हाल बुरा है, या उनकी सिफ्त बुरी है। यानी बच्चों को पसंद करना और बच्चियों को नापसंद करना, ये बुरी सिफ्तें हैं। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह के लिए हैं सिफ्तें आला। वहुवल गनिय्यु अनिल आलमीन, और वो मखलूक की सिफ्तों से पाक है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो अल अज़ीज़ है फिल अख़ज़, पकड़ने में, अल हकीम फित ताख़ीर, जल्दी नहीं पकड़ता। वलौ युआख़िज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम, तख़वीफ़ दुनियाविय्या है जी। और अगर अल्लाह चाहे, और अगर अल्लाह पकड़ना चाहे, अल्लाहु अकबर, और अगर अल्लाह लोगों को पकड़ना चाहे, बेजुल्मिहिम, उनके जुल्म की वजह से, नाइंसाफ़ियों की वजह से, मा तरका अलैया मिन दाब्बा, तो न छोड़े ज़मीन पर कोई रेंगने वाला। उलमा ने लिखा कि जुल्म और गुनाह ये तो हर बंदे से होता है। मासूम तो सिर्फ अंबिया हैं, उनके अलावा तो मखलूक़ात में कोई भी मासूम नहीं, किसी न किसी दर्जे में ख़ताकार है, ज़ालिम है, तो इन्हें बर्बाद कर दिया जाता, तो फिर अंबिया भेजने की ज़रूरत न रहती। और जब इंसान न रहते तो फिर जानवर और कीड़े मकोड़े और इन्हें बसाने की क्या ज़रूरत थी। इस ज़मीन पर कोई रेंगने वाला अल्लाह न छोड़ता, अगर लोगों की ज़्यादतियों की वजह से अल्लाह पकड़ना चाहता। मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किनाया है, ये किनायतन लफ्ज़ बोला कि गुनाहों के सबब अगर लोगों को पकड़ने लगे तो कोई उसकी गिरफ्त से बच नहीं सकता। ये मैंने ना भाग सकता है ना बच सकता है। वलाकिन युअखिरुहुम, लेकिन अल्लाह लोगों को ढील देता है, इला अजलिन मुसम्मन, एक वक्त मुकर्रर तक। फिर जब आ गया उनका वक़्त, वो पीछे नहीं हट सकेंगे एक घड़ी और आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। वयजअलून लिल्लाहि मा यकरऊन, मुताल्लिक़ है यजअलून लिल्लाहिल बनात के जी।
اور بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ باتیں جس کو خود ناپسند سمجھتے ہیں. کیا فرشتے بیٹیاں اپنے لیے بیٹیاں ناپسند سمجھتے ہیں؟ یا شریک بنانا؟ اپنی ملکیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے. اپنی دکان میں بنائیں، اپنی زمین میں بنائیں، اپنی دولت میں کسی کو شریک بنائیں، یہ نہیں چاہتے. وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں، یہ معنی ہے. اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں جس کو خود ناپسند سمجھتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں الکاذبہ جھوٹ. کیا وہ کیا چیز بیان کرتی ہیں؟ جھوٹ. اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ کہ اگر قیامت آ بھی گئی نا تو بے شک ان کے لیے وہاں بھی بھلائی بھلائی ہوگی. یہ بیان کرتے ہیں. اول تو قیامت آنی نہیں، اور اگر آ بھی گئی نا تو جس رب نے ہمیں یہاں دے رکھا ہے وہاں بھی دے گا. یہ جھوٹ ہے جی. لا جرم کوئی شک نہیں، بے شک ان کے لیے آگ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ آگ میں آگے بھیجے جائیں گے. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تخویف اخروی ہے اور تسلی للرسول ہے. اللہ کی قسم ہم نے بھیجے طرف کئی امتوں کے من قبلک آپ سے پہلے رسول، بڑی امتوں کی طرف رسول آپ سے پہلے بھیجے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ پھر مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، ان مشرکین کے اعمال کو شیطان نے مزین کیا. وہ اعمال کیا تھے؟ شرکیہ اعمال، بدعت والے اعمال. کر شرک رہے تھے، سمجھ عشق رہے تھے کہ یہ عشق ہے، بزرگوں سے محبت ہے. مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال. فَهُوَ وَلِيُّهُمْ پس وہی شیطان ان مشرکین مکہ کا بھی دوست ہے. ولیہم ہم مشرکین مکہ، اور وہ شیطان ان مشرکین مکہ کا بھی دوست بنا ہوا ہے آج فی الدنیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تسلی للرسول ہے جی. اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مگر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے وہ مسئلہ جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں. مراد مسئلہ توحید ہے جی. اللہ ہی الہ ہے. آپ لوگوں کو بتائیں، مسئلہ توحید سمجھائیں. اور وہ کتاب نری ہدایت ہے اور رحمت ہے. لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن بڑی رحمت ہے، بڑی ہدایت ہے. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پانچویں عقلی دلیل جی. اور یہ کئی جگہوں پہ ہم نے اس طرح کی پڑھی ہیں آیتیں جن عقلی دلیلیں ہیں. اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو. بعد موتیا اس کے مرنے کے بعد. موت سے مراد ہے بنجر ہونا، بے آباد ہونا. ان فی ذالک لآیۃ بے شک اس میں البتہ نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یعنی انابت رکھتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام چوپایوں میں لعبرتاً نصیحت. لعبرتاً دلالتاً علی قدرت اللہ، اللہ کی قدرت پر دلیل، اللہ کی عظمت پر دلیل. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں اللہ کی قدرت پر بڑی دلیل. نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں، من بین فرث ودم گوبر اور خون کے درمیان سے، لبناً خالصا
دودھ خالص، سائغن للشاربین، جو خوش ذائقہ ہے، سائغن گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا، للشاربین پینے والوں کے لیے، من بین فرسن ودم کا مطلب ہے جی کہ جب وہ غذا معدے میں تھی نا، جانور کے معدے میں، تو وہاں گوبر بھی بن رہا تھا، تو ہم نے وہاں گوبر سے الگ کر لی، اور جب وہ غذا جگر میں تھی نا تو اسی جگر میں خون بھی بن رہا تھا، تو ہم نے وہاں دودھ کو خون سے الگ کر لیا۔ یہ میں نے معدے میں گوبر سے الگ کیا، جگر میں خون سے الگ کیا، اور خالص دودھ تمہارے برتن میں ڈالا۔ وَمِن ثمرات النخیل، اور کھجور کے پھلوں سے، والعناب، اور انگور سے، تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس سے شراب، ورزقاً حسناً، اور عمدہ روزی، انگور سے، کھجور سے۔ یہ عمدہ روزی کیا ہے جی؟ سرکہ، شربت، نبیذ، کشمش، خرما، اور سکرن شراب۔ تو مفسرین کہتے ہیں جس وقت یہ آیت اتری اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ مکی ہے نا، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہاں شراب کا ذکر کر دیا، لیکن رزقن حسنن کہہ کے اشارہ اللہ نے کر دیا بھئی سکرن جو ہے وہ رزقن حسنن نہیں ہے، یہ اشارہ تھوڑا سا کر دیا بھئی رزقن حسنن نہیں ہے۔ اور کچھ علماء نے لکھا کہ یہ اللہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، کیا؟ میں نے تمہیں انگور اور میں نے تمہیں کھجور جیسی نعمت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ اسے شراب بنا دیا۔ یہ اللہ تنبیہ کے رنگ میں کہہ رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور حکم بھیجا تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف۔ دودھ کے بعد شہد کا ذکر جی، دودھ کا ذکر کیا، پھر شراب کا ذکر کیا، پھر شہد کا ذکر کرنے لگے۔ حکم بھیجا تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، کیا؟ ان اتخذی، کہ بنا، من الجبال بیوتن، پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، درختوں میں گھر، ومما یارشون، اور بلند و بالا عمارتیں جو وہ بناتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یہ کمپنی باغ کے قریب بڑی بڑی ٹینکیاں ہیں، ان کے نیچے بڑے بڑے چھتے شہد کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتوں میں گھر بنا۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر رس چوسا کر ہر قسم کے پھلوں سے، فصلوں کی، پھر چلتی رہا کر، سبل ربک ذللا، اپنے رب کی آسان کردہ راہوں پر۔ پھل سے رس چوس کے نا پھر چھتے کی طرف آ رہی ہے، وہ رب نے راہیں آسان کی ہیں، ان کی طرف چلتی رہا کر۔ یخرج من بطونہا، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے، شراب، پینے کی چیز، مختلف الوانو، جس کے رنگ مختلف ہیں۔ موسمی تغیرات، موسمی جو تغیرات ہوتے ہیں، مختلف موسم کا شہد ہے تو اس موسم کا اثر ہوتا ہے، رنگ مختلف ہو گیا، یا جو پھل اور پھول، بیری وغیرہ، وہاں سے جو انہوں نے رس چوسا ہے اس کی وجہ سے بھی رنگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مختلف ہو جاتے ہیں، سرخ ہے، سنہری ہے، زرد ہے، سفید ہے۔ سوات کے علاقے میں سفید رنگ کا شہد ہوتا ہے، میں نے بھی ایک دفعہ وہاں سے خریدا تھا سوات کے علاقے سے، اور وہ جمع ہوا شہد مٹکوں میں پڑا ہوتا تھا مختلف دکانوں پہ، اور جس طرح یہ حلوہ نہیں ہوتا جمع ہوا، بالکل اس طرح جمع ہوا، چمچوں سے کھا رہے ہیں، چمچوں سے۔ میں نے کہا یار ہمارے ہاں تو شہد ہوتا ہے سیلانی بہتا ہے، انہوں نے کہا جی سیلانی بن جاتا ہے، آپ لے جائیں۔
گرم پانی کریں کسی دیچکی میں، اس کے اندر یہ برتن رکھیں، سیلانی ہو جائے گا۔ میں نے وہ اسے خرید کے لے آیا، یہاں میں نے برتن میں رکھا بوتلیں، بالکل وہ شہد بن گئے، سفید رنگ کا شہد۔ ایک دفعہ کراچی میں نے نیم کا شہد لیا، نیم کا، نیم کیا لگے اور شہد کیا لگے۔ وہاں میرے ایک شاگرد ہوتے تھے، یہاں دورہ تفسیر پڑھ کے گئے تھے، میں ان کے گھر میں تھا، تو وہ کہتے میری کمر میں بڑی تکلیف تھی، میں نے بڑا علاج کروایا، ٹھیک ہی نہیں، بس میں نے نیم کا شہد کھایا تو میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ کوئی نیم کا اثر، پھر شہد کا اثر، تو میں وہاں سے لے آیا تھا وہ نیم کا شہد۔ تو فی شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ قاعدہ اکثریہ جی، قاعدہ اکثریہ، ہر بیماری نا اکثر قاعدہ ہے، ورنہ شوگر کا مریض کھائے گا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ قاعدہ اکثریہ یہ ہے۔ یا شہد کو دوسری دواؤں میں ملا کر جب لیا جائے گا تو ان دوسری دواؤں میں اس کا اثر آ جائے گا۔ یہ شہد کی مکھیاں مسدس زاویے پر کھانے بناتی، مسدس، تاکہ کوئی جگہ ضائع نہ ہو۔ یہ کون سمجھا رہا ہے ان کو؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، مسدس۔ پھر ملکہ کے لیے گھر بناتی، ایک ملکہ ہوتی، اس کا ایک الگ اس چھتے میں گھر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس، اس کا الگ ہے۔ کچھ مکھیوں کا کام ہے جائیں اور رس چوس کے لائیں، کچھ مکھیاں سیکورٹی پر ہیں، جب یہ واپس آتی ہیں رس چوس کے تو وہ ان کا جائزہ لیتی ہیں، صحیح رس چوس کے آئی ہیں، اگر کسی گندی چیز کا رس چوس کے آئے فَقْتُلُوهُ، وہ سیکورٹی والی مکھیاں ان کو مار دیتی۔ آپ نے وہاں نیچے مری ہوئی کئی مکھیاں آپ دیکھتے ہیں، ایک بڑا نظام ہے۔ پھر وہ شہد بنتا ہے، آپ کو بھی کہیں سے خالص مل جائے تو ضرور استعمال کرنا، اگر خالص مل جائے تو، ورنہ اس میں بڑی ملاوٹ ہے، توبہ توبہ۔ پاکستانی لوگ بڑے تیز ہے، پاکستانی لوگ، مجھے خود بڑا تجربہ ہے اس کا، یعنی اس کے چک کے مجھے پتہ چلتا ہے، لیکن ایک دو دفعہ میں بھی دھوکہ کھا، میں نے خرید لیا، پھر خرید کے، کیونکہ میں کچھ زیادہ شہد کا شوقین ہوں تو رکھ دیتا ہوں، تو وہ میں نے 1.5 سال 2 سال کے بعد دیکھا تو وہ ترک گیا۔ حالانکہ مکھی شہد سینکڑوں سال بھی خراب نہیں ہوتی، اصلی ہے وہ، کبھی خراب نہیں۔ تو اس میں بہت ملاوٹ ہے۔ ہمارے میاں والی کے علاقے میں آپ جائیں، میاں والی سے کالا باغ، مشتاق پراچا صاحب کے علاقے کی طرف، تو وہاں کے لوگ بڑے بڑے کڑاؤں میں خود خالص مکھی بناتے ہیں، خالص، اور وہ کہتے ہیں خدا دی قسم خالص سے اساں آپ بنایا، خود بنایا ہم نے۔ تو اس میں ملاوٹ بہت۔ ہاں کوئی ایسا دوست ہو جو خود اتارے، ہمیں دے دیتے ہیں، تلنگانگ کے علاقے میں ہم جاتے ہیں تو کئی ساتھی ہمارے وہ تحفتاً ہمیں دے دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شہد جب ہم استعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ، بندہ حیران ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں چکوال کے ایک علاقے میں گیا، زور کے بعد میں نے کسی جگہ تقریر کی، رات وہاں جا کے میں نے تقریر کرنی تھی۔ میں جو مغرب کے وقت وہاں پہنچا نا، تو میرے جسم میں سخت ہی پتہ نہیں کیا ہوا، وہ تھوڑا سا اوپر چڑھ کے جانا تھا، مجھ سے چڑھا ہی نہیں، نہ بیٹھا جائے نہ لیٹا جائے، بس میرے دل میں یوں ہی ہے۔ میں نے کہا یار شہد ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ میں نے کہا خالص ہو؟ جی بالکل خالص۔ میں نے کہا دودھ گرم کرو، دودھ گرم کیا، 2 چمچ شہد ڈالے، گرم گرم شہد پیا،
آدھے گھنٹے کے بعد کیا تھکاوٹ تھی اور کدھر گئی تھکاوٹ پتہ ہی کوئی۔ اس میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے بشرطے کہ خالص میں۔ یہ جو چھوٹی اور بڑی مکھی کی بات ہے، اس میں میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک بزرگ تھے لالیاں کے۔ ہمارے یہ حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب جو شیخ الحدیث ہیں، ہمارے امام بھی، ان کا تعلق بھی لالیاں سے۔ تو وہ بزرگ آیا کرتے تھے، مجھے بھی یاد ہے میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو بزرگ بالٹی میں شہد لاتے تھے، اس کے اندر چھتا بھی ہوتا تھا۔ تو میرے والد صاحب ان سے کہنے لگے، بزرگو اے چھوٹی مکھی دا کہ وڈی مکھی دا؟ تو وہ بزرگ جواب میں کہتے ہیں، مولانا وہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے فی شفاء للناس، وہ چھوٹی مکھی کے لیے کہا ہے کہ بڑی مکھی کے لیے؟ والد صاحب نے کہا جی اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اللہ نے تو مطلق کہا ہے فی شفاء للناس، چاہے وہ بڑی مکھی کا ہو یا چھوٹی مکھی کا ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ، اس میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں۔ بس کریں۔ طلبہ میں پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات میں ایسے اشتہارات شائع کروائے جاتے ہیں جو عیسائی لٹریچر، بائبل، تورات، زبور، انجیل فری فراہم کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ نہیں جی، کوئی غیر مسلم اپنے مذہب کی ہمارے ملک میں اس طرح تشہیر نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو ان کے اپنے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان تک اپنی دعوت پہنچانا، اپنی بات پہنچانا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص باہر کسی ملک میں ہے اور یہاں مساجد بند ہیں تو وہ عید کی نماز کہاں ادا کریں گے؟ اگر وہ کچھ بندے وہاں ہیں 5-7 بندے، تو وہ کسی جگہ بھی عید کی نماز پڑھ لیں، کسی گھر میں پڑھ لیں، کسی سین میں پڑھ لیں، کھلی جگہ پہ پڑھ لیں۔ اور اگر اتنے نہیں ہیں، یہ آپ اکیلے ہی ہیں، تو پھر آپ پر عید واجب نہیں ہوگی جی۔ حضرت علی کا قاتل کون تھا؟ ابن ملجم، عبد الرحمن اس کا نام تھا، اور یہ خارجی تھا، پہلے حضرت علی کے گروہ میں شامل تھا، حضرت علی کی خلافت کو فرض جانتا تھا، بیعت نہ کرنے والوں کو کافر سمجھتا تھا۔ جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تو یہ حضرت علی کے خلاف ہو گیا اور اس نے حضرت علی کو شہید کر دیا جی۔ رمضان مبارک میں نیا کپڑا پہننے کا حساب نہیں ہوتا، نہیں جی، کوئی حدیث نہیں ہے جی، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں جی۔ ویسے بھی اگر کوئی آپ لباس پہنے اور اللہ کا شکر ادا کر لیں اور پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں اور اس پر اللہ کا شکر کریں تو اس لباس کا ویسے بھی آپ سے حساب نہیں ہوگا جی۔ حکومت کا رویہ بہت متعصبانہ ہے، کیا اس پر علماء کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ جو بڑے بڑے علماء نے 20 نکات ایجنڈے پر متفق کیا تھا، ان علماء کو اس پر اب سوچنا چاہیے کہ حکومت نے یک طرفہ کارروائی کیوں کی ہے کہ مسلمان اہل سنت مسجد میں اعتکاف بھی نہیں کر سکتے اور اہل تشیع کے جلوس بازاروں میں انتظامیہ کی نگرانی میں نکلتے ہیں، تو یہ سریعاً بے انصافی ہے۔ علماء کو اس میں حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے جی۔ سنا ہے کہ مولانا نیت اللہ شاہ صاحب بخاری کا پہلے عقیدہ تھا کہ جو شخص حج عمرے پہ جاتا ہے اس کو کہتے کہ آپ کو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ شاہ صاحب سلام پیش کر رہے ہیں، وضاحت فرمائیں۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن کسی حاجی کو یہ کہنا کہ تم مدینے جاؤ گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پیش کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ کوئی یہ بات پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر ایسے فرشتے موجود ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی نبی پاک پہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے آپ تک درود پہنچا دیتے ہیں۔ تو فرشتوں کو چھوڑ کے ایک عام بندے کو کہنا کہ تو میرا سلام آکھیں، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔
فرشتوں جب فرشتے پہنچا رہے ہیں تو ان کو چھوڑ کے کسی بندے کو کہنا۔ میوزک کے ساتھ نعت خوانی جائز ہے، گانے کے ساتھ میوزک اس کا اتنا گناہ نہیں جتنا گناہ نعت پڑھنے کا ہے میوزک پر۔ پھر میرے لفظ سنو، میوزک، طبلہ، سرنگی، اس پر گانا اس کا اتنا گناہ نہیں جتنا گناہ میوزک، طبلے پر نعت پڑھنے کا ہے۔ ہمارا حنفیوں کا فتویٰ ہے، فتاوی کتاب ہے فتاوی عالمگیری، 500 علماء انہوں نے مرتب کیا تھا اس کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس آدمی نے میوزک، طبلہ، سرنگی سن کے خوش ہو کے کہا سبحان اللہ، سارا مرتد ہو گئے، یہ کہنے کے ساتھ مرتد ہو گئے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بندہ شراب پیتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میوزک پر اللہ کا نام لینا، مزامیر پر نبی پاک کا نام لینا، اس پر تو حنفی فقہا نے کہا ہے کہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ جس مسجد میں کوئی شرکیہ کلام لکھا ہوا ہو، اگر اور کوئی جگہ نہیں اور آپ وہاں نماز اکیلے میں پڑھ لیں تو نماز تو بہرحال آپ کی ہو جائے گی۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ امام اعظم حضرت محمد تھے تو تم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کر آپ کی توہین کرتے ہو۔ آپ فاروق اعظم کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں جی؟ اس وقت نبی پاک کی توہین نہیں ہوتی؟ فاروق اعظم کون ہے؟ سب سے بڑا فاروق کون ہے؟ نبی پاک۔ جب آپ صدیق اکبر کہتے ہیں اس وقت نبی پاک کی توہین نہیں ہوتی؟ صدیق اکبر کون ہے؟ نبی پاک۔ تو جب آپ فاروق اعظم کہیں گے تو کہیں گے صحابہ میں یہ فاروق اعظم ہیں، صدیق اکبر امت میں یہ صدیق اکبر ہیں۔ امام اعظم کہیں گے تو معنی ہوگا اماموں میں ابو حنیفہ امام اعظم۔ اس میں توہین والی قائد اعظم جی، قائد کا معنی رہبر، تو کون ہے سب سے بڑا رہبر جی؟ سب سے بڑے رہبر تو نبی پاک ہیں۔ تو پھر کس دن آواز لگاؤ نا بھی قائد اعظم نہیں کہنا چاہیے، تمہیں پتہ چلے۔ قائد اعظم کہنا جائز ہے اور امام اعظم کہنا غلط ہو گیا ہے۔ اماموں میں اعظم امام، اماموں میں اعظم امام۔ اہل تشیع کی بنیاد عثمان کے زمانے میں پڑی۔ یہودیوں میں سے ایک بندہ بظاہر مسلمان ہوا، عبداللہ ابن سبا، اور اس نے اس کی بنیاد رکھی جی۔ روزے کی حالت میں انجیکشن جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے جی۔ آپ نے پگڑی کے بغیر کبھی نماز پڑھائی؟ ہاں جی پڑھائی، اس کی حدیثیں موجود ہیں جی۔ رفاقت علی اسپین سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں جی۔ رفاقت علی اسپین سے، ان کے لیے دعا کریں جی، اللہ ان سے راضی ہو اور جو ان کی حاجت ہے اللہ اس کو پورا فرما دے جی۔ حضرت عمر کے دور میں قحط پر صحابی رسول کا روزے پہ حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنا، امت ہلاک ہو رہی، کوئی ایسی روایت نہیں ہے جی۔ حضرت عمر کا اپنا عمل کیا ہے؟ قحط سالی پڑی تو روزے رسول پہ نہیں گئے، آپ کے چچا حضرت عباس کو لیا، بیر کھلے میدان میں آئے اور حضرت عباس سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت عمر کا تو یہ قول ہے جی۔ اچھا، شیخ کاشف ہیں ہمارے، ان کی اہلیہ ہیں، کل ان کے لیے دعا کی تھی، کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یار کوئی نہ میرا رابطہ کیا شاد میڈیا نے اشتہار چاڑیا۔ اچھا